بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزنس لا 201 لیکچر 2 کو ہم شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس کو فردر اسٹڈیز کریں اور آگے چلیں، بہتر ہے کہ جو ایک پالیسی ہے، جو پروسیجر ہے، اس کے تحت ہم ایک دفعہ پریویس لیکچر کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے تھوڑا سا آپ کو ذہن میں آ جائے گا. اس میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو لا کو ہم نے کیا تھا، وہ کیا چیز یاد ہے؟ لا کیسے بنتا ہے، لا کس چیز کا نام ہے، جس میں ہم نے کہا تھا رولز اور لاز ان دونوں کا ڈفرنس کیا ہے، وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا. پھر ہم نے سورسز آف لا کی بات کی تھی، جس میں ہم نے کانسٹیٹیوشن سے لے کے اور شریعہ تک کا، یعنی اسلامک لاز تک کا ہم نے ایک احاطہ کیا تھا کہ مختلف قسم کے لاز ہیں جیسے بنتے ہیں. کسٹمز کی بات کی تھی بڑی تفصیل سے، کسٹمز کی بات کی تھی، یہ کسٹمز کیا ہوتے ہیں اس پہ ہماری بات. پھر ہم نے بھئی اٹ واز ون سلائیڈ شو جو تھا ڈفرنٹ ٹائپ آف لاز، جس میں ہم نے بات کی سول، کرمنل کیا ہوتے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہوتا ہے جو کہ بعض اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ جی سول اور کرمنل لا میں کیا فرق ہے. ابھی ذکر ہوا ہے تو اس سے مجھے سول لا میں عام طور پہ واضح رہے، عام طور پہ فائن یعنی جرمانے کی سزا ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف فائن کی سزا ہوتی ہے، اس میں بھی ایونچولی آپ کو قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے. جبکہ جو آپ کا کرمنل لا ہے اس میں عام طور پہ قید کی سزا دی جاتی ہے، فائن کی سزا بھی دی جا سکتی ہے. لیکن اس کو موٹا سا اگر ڈسٹنگوش کریں ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، تو سول لا جو ہے وہ سول میٹرز کو ڈیل کرتا ہے جس میں سزا میں نے آپ کو بتایا، اور جو کرمنل لا ہے وہ ڈیل کرے گا کرائم کے ساتھ. ویسے تو آپ نے کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ کسی فراڈ کا مرتکب ہوتا ہے تو یہ بھی کرائم ہے. اگر کوئی شخص ٹریفک لائٹ پہ نہ کھڑا ہو تو وہ بھی کرائم ہے. لیکن سول اور کرمنل کا ایک معمولی سا فرق یہ ہے عام طور پہ سزائیں کس طرح دی جاتی ہیں. ہم نے ذکر کیا تھا لاسٹ ٹائم کانسٹیٹیوشن کسے کہتے ہیں، بیسک اسکیلیٹن ٹو رن دی افیئرز آف دی کنٹری. اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ رن دی افیئرز آف دی اس میں باقی قوانین کیسے بنائے جائیں گے، باقی انیکٹمنٹ کیسے کی جائے گی، کون سا جو پلر ہے، ہم نے 3 پلرز کا ذکر کیا تھا اس کے حوالے سے کہ مقننہ ہوتی ہے قانون ساز ادارہ جو کہ پاکستان میں پارلیمنٹ ہے، ایگزیکٹوز ہوتے ہیں جو کہ پرائم منسٹر اور اس کی ٹیم ہے جو کہ ایگزیکیوٹ کرتی ہے، جو کہ عمل درآمد کرتی ہے. اور پھر ہم نے ذکر کیا تھا جوڈیشری کا، یعنی کون کون سی عدالتیں ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل عدالتیں ہیں اور وہ کیسے. یاد آیا؟ تفصیل سے ویسے پچھلے لیکچر میں ہے، آپ کے پاس اویلیبل ہے، اگر چاہیں تو ایک نظر دیکھ لیجئے گا. پھر ہم نے بات کی تھی ہسٹری آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں قانون سازی کیسے، جو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کیسے بنائے گئے. 56 میں، اس کے بعد بنایا تھا 62، اور پھر کون سا بنایا تھا؟ آپ کا ٹیسٹ ہے، سوچے. 70 کا تھا، 72 کا تھا، 73 کا تھا، یہ 74 کا تھا، 73 کا تھا. جن لوگوں کو یاد آ گیا ان کے لیے بہت اچھا ہے، جن کو نہیں یاد آیا کوئی بات نہیں ہے، توجہ رکھیے گا. 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ اس وقت بھی پاکستان پہ اسی کے تحت چلیں گے. اور ہم نے ذکر کیا تھا ایک آرٹیکل کا، بہت خاص الخاص آرٹیکل تھا جس کی بازگشت آج کل بھی میڈیا پہ ہے، اور اس کا نام ہے آرٹیکل
6 جی. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو پاکستان کے انڈیا، سری لنکا، جو یہ سارے پاکستان کا، یا اگر ہم بات کریں آسٹریلیا یا ایون کینیڈا یا ہم چلے جائیں یو کے میں، تو یہ قوانین میں اتنی ریزمبلنس کیوں ہے؟ کیوں ہم پاکستان کے لا کے ہوتے ہوئے ایم سی شکلا کو دیکھ رہے تھے؟ ابھی دیکھو وہی لا ادھر بھی ہے نا، اس نے کمپیریٹیولی بہتر بک لکھی ہوئی ہے. تو میں نے تو آپ کو اور بکس بھی پڑھائی ہیں، اگر آپ ٹیکسٹ بک کے بجائے ریفرنس بکس کو استعمال کرنا چاہیں، یا اگر آپ انہی لیکچرز کو کے ساتھ جو آپ کو مٹیریل ملتا ہے اس کو دیکھنا چاہیں، بہرحال آپ کی مرضی ہے. لیکن ایک اویلیبلٹی جو ہے وہ ایم سی شکلا کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہی لاز دیکھ رہے ہیں جو بڈن لاز تھے، جو کامن ویلتھ لاز تھے، جو کہ آسٹریلیا میں بھی اور کینیڈا میں بھی اور انڈیا میں بھی اور سری لنکا میں بھی اور بھوٹان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی جو جن پہ جو قوانین ہیں وہ سارے قوانین سیم ہیں، کیونکہ سارے کے سارے کامن ویلتھ. اور کامن ویلتھ کون کنٹریز؟ جو کہ برٹش امپائر کا حصہ تھے. جہاں جہاں سے وہ گئے اپنے لاز انہوں نے جو بنائے تھے، اس میں سے بیشتر لا جو تھے وہ ان ملکوں نے جو آزاد ہوئے، جیسے پاکستان آزاد ہوا، بیشتر لاز کو ہم نے فالو کیا، اور کچھ لاز تھے جن کو فالو نہیں بھی کیا، کچھ ہم نے چھوڑ دیے تھے لاز، جیسے کہ شراب نوشی پہ پابندی کا لا. مطلب شراب پینا الاؤڈ ہے، شراب نوشی پہ پابندی ہم نے لگائی، پاکستان نے لگائی. انہوں نے شراب پہ کوئی پابندی نہیں دی. ہم نے اپنے ریلیجن شریعہ، آپ کو بھی میں نے ذکر کیا نا سورسز آف لا میں، شریعہ کے تحت شراب پہ پابندی وہ ہم نے لگائی اپنے کانسٹیٹیوشن کے تحت. 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت شراب نوشی پہ پابندی ہوگی. اس سے پہلے شراب کی دکانیں بالکل ایسی ہی تھی. میں نے دیکھی بھی نہیں ہے، مطلب یہ نہ کہنا ہے کہ بابا جی آپ کو تو پتا ہوگا، میں نے دیکھی بھی نہیں ہے، لیکن یہ اٹس ویری لاجیکل، کہ جس طرح سگریٹ کی دکان ہے، فرض کریں سگریٹ پہ مکمل پابندی لگ جاتی ہے، سگریٹ نہیں پی سکتے، تو سگریٹ کے کھوکے ہیں وہ بند ہو جائیں گے نا. تو پریویل کون سا لا کرے گا؟ کون سا لا ہے جو پریویل کا مطلب ہے کہ اگر دو قوانین ہیں، کچھ رولز ہیں اور کچھ لاز ہیں، تو کون سا جو کہ سپیریئر لا ہوگا؟ سپیریئر لا پریویل کرے گا. پریویل کا مطلب باقی رہ جائے گا. تو صاحب آگے چلتے ہیں. پھر ہم نے آپ سے بزنس لا کا انٹروڈیوس کیا تھا، اور ٹائپ آف بزنسز کی میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ کون کون سے بزنس کے ٹائپس ہیں، ان کا بھی ہم نے معمولی سا ذکر کیا تھا. لیکن میں نے کافی دیکھا، سوچا اور یہی سمجھا کہ پہلے ہم بزنس کو تو سمجھ لیں ہوتی کیا چیز ہے، یہ کس چڑیا کا نام ہے، کہ کوئی چیز ہے جس کا نام بزنس ہے. پھر اس کے رولز اور ریگولیشنز کی بات کر رہے ہوں گے. جیسے گاڑی چلانے سے پہلے، اب گاڑی کو ہو سکتا ہے بیشتر لوگوں کو، آپ میں سے تقریباً سب کو معلوم ہو کہ بزنس کس چیز کا نام ہے، لیکن اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جس طرح گاڑی، جو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ گاڑی چلانے سے پہلے، گاڑی سیکھنے سے پہلے آپ کو گاڑی کا معلوم تو ہونا کہ دس از اے کار. اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہوتا ہے جی یہ کلچ ہے، اور یہ اس کی بریک ہے، اور یہ ایکسیلیٹر ہے، اور یہ اس کا اسٹیئرنگ ہے، یہ گیئر ہے، یہ اگلی چیزیں. لیکن کار نظر تو آئے نا. سو ہم پہلے ایک دفعہ بزنس ماڈلز پڑھیں گے، بزنس ماڈل سمجھ آئیں گے، تو پھر ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی کہ کس وجہ سے کوئی بھی جو لا ہے وہ کیوں بنایا گیا. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا سمجھ لیں. یہ بھی مطلب میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے معلوم ہو، کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ اتنا ذہن کلیئر نہ ہو کہ ہم کس فریم آف ریفرنس پہ، کس پیرائے میں بات کر رہے ہیں بزنس لاز کے حوالے سے. کیا کوئی ایسی چیز ہے جو جسے کہتے ہیں اوپر سے
اوپر سے اتری کا مطلب یہ کہ کوئی صحیفہ ہے بزنس لاء، کس وجہ سے بنائے گا؟ لوگوں نے بنائے ہیں نا، تو کیوں بنائے؟ اس کو ہم اس وقت سمجھ پائیں گے جب ہم لوگوں نے کوئی بزنس کو سمجھ لیا ہو. اور بزنس سمجھنے کے لیے ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ ہے بزنس کے متھ کیا ہوتی ہے، بزنس کے ایتھکس کیا ہوتے ہیں، کاروبار کے ایتھکس اور کاروبار کے قدریں کیا ہوتے ہیں، کاروبار کے اخلاقیات کیا ہوتے ہیں. یہ چیز ہم نے اب ڈسکس کرنی. عام طور پہ اٹ از نون ایز the 10 myths about business ethics. پہلے جب میں آپ لوگوں کی عمر کا تھا، میں اس وجہ سے اس پہ بڑا ایمفیسائز کر رہا ہوں، جب میں آپ لوگوں کی عمر کا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ بزنس کا مطلب یہ ہے کہ 5-6 لوگ پیسہ ملائیں اور اس کے بعد اس میں سے جو ایک چلاک ہو سب کا پیسہ لے کے بھاگ جائے. میں اس کو کاروبار سمجھتا ہوں، وچ از سارٹ آف ٹھگی کرنا، دوسرے کو ٹھگنا، دھوکہ دینا. میرا یہ خیال تھا کہ اس کو کاروبار کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر مسٹر اے کا ایک پلاٹ ہے جو مسٹر بی تبھی فائدہ ہو سکتا ہے اگر اس نے 1 لاکھ روپے کا لیا اور یہ اس کو ڈرا کے دھمکا کے ترلے کر کے کچھ کر کے 1 لاکھ کا پلاٹ 90-80 ہزار 50 ہزار کا لے لے. یہ بزنس ہے. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ مارکیٹ پرائس 1 لاکھ روپے ہے، لیکن یہ 1 سے پلس 1.10 1.20 1.25 وہی اس کا پروفٹ ہے. اس آپ پلاٹ کر لیں یا صابن کی بات کر لیں، ایک صابن کی بٹی کی بات کر لیں، یا آپ کپڑے ٹائی خریدنے گئے ہیں، ٹائی 10 روپے کی ٹائی ہے، اس کی کوشش ہوگی کہ 10 روپے کے بجائے میں یہ ٹائی بیچ دوں 20 روپے کی. اس کی کوشش ہوگی کہ یہ ٹائی میں 10 کے بجائے 9 یا 8 یا 7 یا 5 روپے کی لے لوں. یہی بزنس میں سمجھتا تھا. اٹ از ادر وے اراؤنڈ. کاروبار ایک ایسے ایٹماسفیئر کا نام ہے جہاں پہ تمام لوگ بینیفیشری ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیے جی، مثال کے طور پہ ہم ایک ہاؤسنگ اسکیم کی بات کرتے ہیں. ہاؤسنگ اسکیم میں کوئی زمین، آج کل بہت چل رہا ہے کاروبار، میں اسی وجہ سے آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کوئی ایک انویسٹر ڈیولپر وہ کہتا ہے کہ جی میں 1000 کنال زمین لے لیتا ہوں. 1000 گورنمنٹ ریگولیشنز کے تحت 1000 کنال زمین اس نے خریدی اور اس جگہ پہ ہاؤسنگ کالونی بنانا شروع کی. تو جب اس نے خریدی تو ہو سکتا ہے 5000 روپے کنال کے حساب سے اس نے زمین خریدی، پھر اس نے اس کو ڈیولپ کیا، اس نے روڈز بنائی، انویسٹ کر رہا ہے، روڈز بنائی، سیوریج، ڈرینیج، میں بھی پارکس بنائے، مسجد، کمیونٹی سینٹر، مارکیٹس کے پلاٹس، صرف پلاٹس اس نے بنائے ہیں، ان چیزوں کے پلاٹ بنائے. اور اس کے بعد کچھ انڈیویجولز، کوئی 1 پلاٹ خریدتا ہے، کوئی 2 خریدتا ہے، کوئی 3 خریدتا ہے، کوئی 10 خریدتا ہے، یا سارے ایک خریدتے ہیں. تو اس 1000 کنال پہ ٹوٹل 500 پلاٹس ہیں. وہ 500 پلاٹ مختلف لوگ خریدتے ہیں. اب لوگ رہنا شروع کرتے ہیں. انویسٹر نے 5000 روپے پہ خرید کے زمین، را لینڈ خرید کے اس نے ان لوگوں کو بیچی 1 لاکھ روپے پہ، کیونکہ 5000 پہ خریدی تھی. ہو سکتا ہے 20000 کا کام کراؤ، 25000 روپے پر کنال اس کا خرچہ آیا اور اس نے 1 لاکھ روپے بیچی. فالو کر رہے ہیں میری بات؟ را لینڈ 5000، ڈیولپمنٹ ایکسپینسز 20000، سو اٹ بیکمز 25,000، اور اس نے اپنا پروفٹ 75,000 رکھ کے لوگوں کو بیچا فار 1 لاکھ روپے. اب 1 لاکھ کی جس نے زمین خریدی، اس نے اپنا گھر بنایا، کسی نے مارکیٹ بنائی، کسی نے اور کچھ اور خرچے کیے زمین بنانے کے لیے، اور اس کا خرچہ 1 لاکھ زمین خریدنے کا پلس جو اس نے اوپر اسٹرکچر یا بلڈنگ بنائی سے 1 لاکھ روپے ایک اور ہو گئے. تو اب اس کو کاسٹ کا پڑی 2 لاکھ روپے، لیکن اب یہ اس کو بیچتا ہے 5 لاکھ روپے کا. سو اس کا پروفٹ 3 لاکھ روپے. اب جس آدمی نے وہ زمین خریدی، وہ بلڈنگ خریدی، اب اس نے وہاں پہ
فرض کرتے ہیں کوئی انسٹیٹیوٹ بنا لیا, کوئی پڑھانے کے لیے انسٹیٹیوٹ بنا, جب انسٹیٹیوٹ بنایا تو مطلب یہ ایک آن گوئنگ پروسیس. انسٹیٹیوٹ بنانے کے اپنے فائدے ہیں نا جی. انسٹیٹیوٹ بنایا, اس انسٹیٹیوٹ بنانے پہ کالج بنا لیا, اسکول بنا لیا, ہر مہینے وہ 50,000 روپے بچوں کی فیس وغیرہ سے اس نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا. ہر مہینے کیا تو سال بھر میں اس کو 50,000 روپے کے اگر بیس رکھیں تو اس نے ایک سال میں 6 لاکھ روپے, اس نے 5 لاکھ کا بیچا تھا, 6 لاکھ روپے اس کو پروفٹ ہوا. پھر اگلی اپنے بھی ایکسپینسز کیے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایز اے اسکول. پھر ہر سال اس کو پروفٹ آنا شروع ہو گیا. تو بزنس ایسے ایٹماسفیئر کا نام ہے, ایسے پروسیجر کا نام ہے کہ جس میں تمام لوگ بینیفیشری ہوتے ہیں, تمام لوگ پروفٹ بناتے ہیں. میں اس وجہ سے آپ کے ساتھ ہی ڈسکس کرنا چاہتا کہ میرا اپنا وین آئی واز آف یور ایج آئی ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین. آئی تھاٹ دیٹ اٹ از سم تھنگ کوائٹ ڈفرنٹ. I thought it is something like ٹھگی, لوگوں کو دھوکہ دیا اور پیسے بنا لیے. نہیں, بزنس میں آپ کی محنت دیکھو. جو ڈیولپر تھا اس کی پیسے کے علاوہ اس کی محنت تھی, تبھی اس نے 500 پلاٹ بنائے. اس شخص نے جو گھر بنایا, یہ جو بلڈنگ بنائی, اس پہ اس نے محنت کی, تبھی اس نے 3 لاکھ روپے پروفٹ بنایا. جس آدمی نے انسٹیٹیوٹ بنایا اس نے پیسے کے علاوہ محنت کی, تبھی جب وہ اسکول کو یا انسٹیٹیوٹ کو جب بیچے گا تو ہو سکتا ہے وہ 20 لاکھ روپے ڈیمانڈ کرے, چلتا ہوا اسکول برائے فروخت. اٹس اے آن گوئنگ پروسیس. دیر آر سرٹن myths جو کہ سمجھی جاتی ہیں کہ بزنس ایتھکس میں یہ myths ہیں. 10 myths عام طور پہ کہلاتی ہیں. It is a matter of more towards religion than management. یعنی جب اس ڈیولپر نے زمین جو بنایا, اس کو ڈیولپ کیا, تو اس نے خالی پائپ ڈال دیے, سیوریج کے اور ڈرینیج کے پائپ ڈالے زمین کے اندر, اور یا پائپ ہی نہیں ڈالے, صرف ایک مین ہولز بنا دیے. تو جب استعمال ہونا شروع ہوا تو پھر لوگوں کو جو اس علاقے کے رہائشی سے انہیں پتا چلا کہ یہاں تو لائنیں ہی نہیں ڈلی ہوئی ہیں. جس آدمی نے گھر یا بلڈنگ بنائی, اور مسٹر اے, ہم اے ڈیولپر ہے, بی جس نے بلڈنگ بنائی, اور سی جس نے انسٹیٹیوٹ بنایا, آسانی ہو جائے گی. سو اے نے صرف مین ہولز بنا دیے, دس از اٹ. کوئی لائن, کوئی پائپ, کوئی سڑک جو بنائی, اس سڑک پہ دیر آر 3 layers اینڈ سم ٹائمز اٹ بیکمس 5 layers. جب آپ کی سڑک جو ہے وہ اسموتھ ہوتی ہے تو 5 layers کی وجہ سے صرف ٹاپ لیئر یعنی 5th لیئر ڈال دی, تو استعمال ہوئی, پہلی بارش ہوئی, روڈ بیٹھ گئی. یہ مینجمنٹ کس آن دا بیسس آف ریلیجن, کہ نہیں یار جب آپ پیسے لے رہے ہیں, جب آپ 25,000 لگا کے لاکھ روپے اے صاحب آپ کما رہے ہیں, 75,000 روپے کما رہے ہیں, تو پھر جو کہا ہے وہ تو پورا کرو نا. بی نے جو بلڈنگ بنائی اس نے لاکھ روپے کے خرچے بچانے کے لیے لوہا جو چھت میں ڈالتے ہیں, چھت بنانے کے لیے سریا جو ڈالتے ہیں, دیواروں میں بچت کی, زمین کی کمپیکشن, فرش جو ہے گھر کا یا بلڈنگ کا اس کی کمپیکشن نہیں, بہت سارے اور ایسے معاملات جس میں سے پیسے بچائے جا سکتے ہیں. وہ پیسے بچانے کے چکر میں اس نے بلڈنگ بہت بری بنائی, کیا پتہ زلزلے کے ساتھ بیٹھ بھی جائے, تو لیکن اس نے بلڈنگ صحیح نہیں بنائی. جو تو مینجمنٹ نہیں, مینجمنٹ تو ہے ہی ہے, مینجمنٹ کی اپنی وہ ہے, لیکن مور ٹورڈز ریلیجن. تیسرا آدمی جس نے انسٹیٹیوٹ بنایا اور ہر مہینے پیسے بنانے پہ آ گیا, مسٹر سی. مسٹر سی نے ہی واز لیس ٹورڈز دی ایجوکیشن اینڈ مور ٹورڈز رننگ اے بزنس. تو یہ بھی اس کا ایتھکس کی بات ہے, ریلیجن کی بات ہے,
کہ وہ جو جس چیز کے پیسے لے رہا ہے وہ کام کرے. اچھا یہ بھی سمجھا جاتا ہے ایک غلط کنسپٹ ہے کہ ہمارے جو امپلائیز جو کام کر رہے ہیں وہ ایتھیکل ہیں، سو ہمیں ضرورت نہیں ہے بزنس ایتھکس پہ زور دینے کی. نہیں، امپلائیز کا کام نہیں ہے. امپلائیز جو ہیں وہ دے فالو دی لیڈر. اور لیڈر کون ہے؟ لیڈر ہے اس اسکیم کا لیڈر ہے جو مالک ہے. مالک ان کو صحیح طریقے پہ چلائے گا، ان کو کہے گا کہ جی ایتھکس کو پورا کرو تو ایتھکس کو پورا کریں گے. دیکھیں نا یار، گھر بنانے کے لیے، اس کی بلڈنگ بنانے کے لیے، مسٹر بی کی بلڈنگ بنانے کے لیے جب تک یہ زور نہیں دے گا کہ چھت پراپر طریقے سے بنی ہوئی ہو، پراپر اس میں سریا ڈلا ہو، سیمنٹ کا ریشو صحیح ہو، بجری کا ریشو صحیح ہو، امپلائی کی تو ذمہ داری نہیں ہے. the liabilities fall on the shoulder of this person جو کہ ہمارا مسٹر بی جو کہ کنسٹرکشن کروا رہا ہے. تو یہ ایک غلط کنسپٹ ہے کہ آپ کو خود بزنس ایتھکس کا پہ زور دینا چاہیے. جو بزنس ایتھکس ہے وہ ڈسپلن ہے. اٹ از لیڈ بائی فلاسفرز، اکیڈیمکس اینڈ تھولوجینز کون سے ہوتے ہیں؟ لوگ with the wisdom, with the vision. یہ فلاسفرز کا کام ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ کون سی چیز ایتھکس میں. مثال کے طور پہ دیکھیں، ہم لوگوں کے ہاں ہم برائی کنسیڈر کرتے ہیں، اور ہے بھی، ہم برائی کنسیڈر کرتے ہیں کہ جناب آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، داڑھی رکھنی چاہیے، بالکل مانتے ہیں. لیکن ہم اس چیز پہ زور نہیں دیتے کہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جو کہ اثر ہماری بیسز ہیں. آپ کو کم نہیں تولنا چاہیے، آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. میری بات فالو کر رہے ہیں؟ میں یہ مان لیا داڑھی نہ رکھنے کا اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہے، غلط بات ہے، وہ میں نے مان لیا. لیکن پرائیورٹی کس چیز کو؟ دھوکہ دیتے ہوئے کیا آپ لوگوں کو دھوکہ دیں؟ کیا آپ لوگوں کو جھوٹ بولیں؟ دیکھیے، میں نے ایک پڑھا تھا ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. میں نے یہ نہیں پڑھا تھا کہیں پہ کہ داڑھی رکھنے والا ہم میں سے نہیں. یہ میں نے پڑھا تھا ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. سوچئے گا، ذرا سوچئے. دیکھتے ہیں ٹی وی، ذرا سوچئے. تو کون سی چیز؟ یہ فلاسفرز کا کام ہے، اور ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. ہر طرح سے بزنس ایتھکس کی بات ہو رہی ہے، ہر طریقے سے. جہاں کہا ہے ملاوٹ نہیں کرنی، وہ ملاوٹ نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا. اور اس کا پتہ ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے. مطلب آئی ایم ویری مچ سیریس. جب آپ ملاوٹ کرتے ہیں آپ کو کچھ عرصے کا فائدہ ہوتا ہے. جب آپ کو جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو، وہ تو ہے کہ جھوٹ بولنے سے مال بک جاتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی. میں بالکل ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے الگ کر کے بات کرتا ہوں. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ کا مال بک جاتا ہے، آپ کو امیڈیٹ فائدہ ہوتا ہے، لیکن فار ہاؤ لانگ؟ آپ ایک خراب آپ پرانا سیکنڈ ہینڈ موبائل نیا کر کے بیچتے ہیں، کیا وہ آدمی دوبارہ آئے گا آپ کے پاس؟ یا وہ کسی اور کو لے کے آئے گا؟ یا ایک خراب انفیریئر بری کوالٹی کی شرٹ آپ کسی کو بیچ دیتے ہیں کہ یار بڑی اچھی ہے، تو جھوٹ بولا اور کیا کہ جی یہ ویسے تو 5,000 روپے کی ہے لیکن یہ آپ کے لیے صرف 100 روپے کی ہے. وہ جاتا ہے، دیکھتا ہے 2 دفعہ یا 1 دفعہ دھوتا ہے، فارغ ہو جاتی ہے. دوبارہ آئے گا؟ So it's not a good policy.
جھوٹ بولنا ایک اچھی پالیسی نہیں ہے، نقصان اٹھائیں گے. آپ کا جو بزنس ایتھکس ہے وہ سپرفلیوس ہوتا ہے. یہ اٹ از بیسڈ آن ڈو گڈ. نقصان ہوگا. آپ نے ایک شرٹ کو پہ ٹوٹل بتایا کہ یار یہ ایک اچھی شرٹ نہیں ہے، یہ 100 روپے کی شرٹ ہے، یہ 100 روپے کی شرٹ میں آپ کو دے رہا ہوں جس میں میرا اتنا پروفٹ ہے، یہ 5000 کی نہیں ہے، یہ 100 روپے کی آپ کو دے رہا ہوں. دوبارہ آئے گا آدمی؟ اس وقت نہیں آئے گا، بعد میں آئے گا. اگر کوئی موبائل آپ کا لے کے جا رہا ہے وہ آئے گا دوبارہ موبائل کے لیے، ٹھیک ہے جی میں آپ کو موبائل، مجھے اب سستا موبائل چاہیے، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. آپ نے جھوٹ نہیں بولا تھا مجھ سے، آپ نے ملاوٹ نہیں کی تھی. یو پی ایس میں آپ نے کچھ پارٹس نکال کے دوسرے پارٹس نہیں ڈال دیے تھے، تو آئے گا دوبارہ. بزنس ایتھکس از اے میٹر آف دی گڈ گائز پریچنگ ٹو دی بیڈ گائز. لوگ کرتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں. سیمنٹ میں کا بیگ میں سے سیمنٹ نکالتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں. گوشت میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، گوشت کچھ لوگ ہیں جیسے کرتے ہیں. گوشت میں وہ پمپ سے پانی بھرتے ہیں. کیا کریں گے؟ میں تو پالیسیز کی بات کر رہا ہوں. سب برا ہے ہماری، جس سے ہم نے کہیں پہ پہلے پڑھا تھا کہ فلاسفرز اکیڈیمکس والوں کی ہم بات کر رہے تھے، تھولوجینس کی بات کر رہے تھے، اسی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. کیا ہوگا ایک جگہ پہ اگر برا گوشت مل رہا ہے، ایک جگہ پہ بدبودار پانی والا ہوگا تو بدبودار ہو جائے گا. دودھ خراب ہوگا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ پتلا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اچھے کی تلاش کریں گے. اگر آٹا لے کے جاتے ہیں جس میں بھسی ہوئی روٹیاں بھی مکس کر کے کو گرائنڈ کر کے دوبارہ آٹے میں، تو کیا ہوگا؟ سو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. کوئک منی کے چکر میں لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئک منی پہ جاتے ہیں، ہم 2 نمبری کرتے ہیں، ہم پرانی ملاوٹ شدہ چیزیں، جس کا میں آپ کو بتاؤں ملاوٹ کرنے والا ہمیں سے نہیں ہے. تو ہمیشہ یہ دوڑ لگی، ازل سے لگی ہوئی ہے اور ابد تک جاری رہے گی. کچھ لوگ ہیں جو ایسی شرارت کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو ان کو منع کر رہے ہوتے ہیں، وہ پریچنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ والا چیز مناسب نہیں ہے، ایسے آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ڈونٹ گو فار دی کوئک منی، یا دھوکہ دے کے یا ملاوٹ کر کے، یا ایسے نہ کرو. تو یہ ہمیشہ سے ایک جنگ ہے جو جاری رہے گی. ہم 10 myths کی بات کر رہے ہیں، اس میں آف بزنس کی ہم بات کر رہے ہیں. 10 myths آف بزنس. بزنس ایتھکس از اے نیو پولیس پرسن آن دی بلاک. یعنی یہ آپ کے اندر کا شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. چاہے آپ آن دا بیسس آف ریلیجن چل رہے ہوں، اکیڈیمکس چل رہے ہوں، کسی حوالے سے کر رہے ہوں، یہ ایک طریقہ ہے آپ کے ضمیر کو جگانے کا. یہ ایک طرح کا بیریئر ہے کہ یار یہ کام نہ کرو، یار یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنے چاہیے. یہ ہر وقت کی ایک جنگ ہے جو جاری رہتی ہے. اور ایتھکس کو مینج نہیں کیا جا سکتا. ایتھکس یا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، جو کہ ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ایتھکس کو مینج کرتے ہیں. مینج کا مطلب عام طور پہ نیگیٹو لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ABC موبائل کی گھنٹہ آفر، لیکن گھنٹے کا مطلب جو ہے وہ 30 منٹس ہیں یا 50 منٹس ہیں، 60 منٹس نہیں ہے. منٹ کا مطلب 60 سیکنڈز ہونا چاہیے ہے. بعض دفعہ میں ایسا ہوتا رہا ہے، ہوا تھا کسی زمانے میں کہ پتہ نہیں 40 یا 42 سیکنڈز کا 1 منٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا چارجز بڑھانے کے لیے، کہ
کہ جی ہم کہتے تو منٹ ہیں لیکن منٹ کا مطلب ہمارے 40-42 سیکنڈ ہے، وہ یہ چیز نہیں بتاتے تھے. تو یہ مینج نہیں کرنا ایتھکس یا ہونی ہے یا نہیں ہونی. اور عام طور پہ ایتھکس کی مینجمنٹ کے لیے ہی رولز ریگولیشنز بنتے ہیں کہ یہ رولز ہیں بھائی، آپ وائلیٹ کریں گے آپ کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے جناب، بس یہ 3 ہی رہ گئے. بزنس ایتھکس جو ہے وہ دیٹ از دا سوشل ریسپانسبلٹی. کیا ہوگا میں اگر ایک دودھ والا ہوں اور ملاوٹ والا دودھ دیتا ہوں تو میرے پاس جو گوشت آتا ہے وہ بھی پمپ سے پانی بھرا ہوا آ رہا ہے. اور اسی طرح جو میں گھر بنا رہا ہوں تو اس کو سیمنٹ جو ہے وہ بھی ملاوٹ، جو میں مسالے لے کے آ رہا ہوں وہ بھی ملاوٹ. سوشل رسپانسبلٹی ہے نا، ہم سب کو اپنی سوشل رسپانسبلٹی پوری کرنی چاہیے. جو سریا خریدا ہے وہ کم وزن کا لیا، تو ہم سب کو اپنی سوشل رسپانسبلٹی پوری کرنی چاہیے. یہی متس ہیں بزنس کی جو میں آپ سے شروع میں ذکر کر رہا تھا کہ بزنس سم تھنگ ڈفرنٹ. یہ ٹھگی کرنا نہیں ہے، یہ دوسرے کو لوٹنا نہیں ہے. یہ ہم ایک ایسے انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم ایسے دیکھیے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں. سر آپ کر رہے ہیں ایک ڈرامہ، ایک شرٹ جو 100 روپے کی جو شرٹ ہے وہ 100 کی ہی بکے گی. اگر ہم یہ ایک مینجمنٹ ہے، میں اس سے پہلے ہم نے مینج پڑھا تھا، یہ ایک مینجمنٹ ہے کہ آپ 5000 کی کر کے اور پھر کہیں کہ جی یہ 100 روپے کی ہے تو یہ تبھی بکتی ہے، لوگ خریدتے نہیں ہیں. یا جب تک آپ لوگوں کے آگے روتے نہیں ہیں میں 2 دن کا بھوکا ہوں اور میرے بچے بھوکے ہیں یا میں نے دوا لینی ہے، اس وقت تک وہ نہیں ہوتے. جب آپ دکان میں جائیں کچھ لوگ پین لے کے آ گئے، یہ خرید لیں بھائی تیری مہربانی، یہ پین ضرور لے لو. لیکن ایک اور بات بتاؤں، ٹھیک ہے اف اٹ از مینجمنٹ اور اسی طرح لوگ خریدتے، ہولڈ یور ہارسز، لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایلس. بہت ساری برانڈیڈ گارمنٹس ملتے ہیں، انہوں نے ایک فکس پرائس رکھی ہوئی ہے. عام طور پہ خواتین جو آپ میں سے بھی کچھ بیٹھی ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے، ویسے تو جو نیگوسیشنز ہیں وہ تو عام طور پہ کہا جاتا ہے خواتین بہت نیگوشیٹ کرتی ہیں کہ بھائی 1000 روپے کا سوٹ ہے 400 روپے کا لینا ہے یا 100 روپے کم کروانے ہیں. وہ ویسے ہر کوئی کرتا ہے لیکن خواتین اس بارے میں بدنام ہے، ہر کوئی کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں. تو لیکن برانڈڈ جو دکانیں ہیں وہ کہتی ہیں صاحب یہ ایک سوٹ ہے، اس کی قیمت ہے 4500 روپے، آپ نے خریدنا ہے 100 بسم اللہ. آپ کہیں 4499 4499 1 روپیہ کم نہیں کریں گے. 4500 4500 آپ نے دیں گے تو یہ دینا، ورنہ آپ کو نہیں دینا. نہیں. اور ان دکانوں پہ رش لگا ہوتا ہے. بہت ساری ہیں جو کچھ فورن برانڈز ہیں لیکن لوکل برانڈز بھی ہیں. It is sometime considered that our organization is not in trouble with the law, so we are ethical. نہیں، maybe میں نے بھی آپ کو ایک کمپنی ایگزیکٹ وہ چلی جا رہے تھے 10-12 سال 13 سال سے کام کر رہے تھے and they were not with trouble in law, so وہ ethical تھے. عام طور پہ سمجھا جاتا ہے جب تک کہ یہ الزام ثابت نہیں ہوتا الزام ہی رہے گا، جرم نہیں بنے گا. میں لیگل اس فریم ورک پہ بتا رہا ہوں کہ وہ جعلی ڈگریاں بیچتے تھے. تو لیکن
اور زیادہ تر بلکہ ان کی ڈگریاں جو میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے تو پاکستان میں بیچی ہی نہیں ہے کوئی ڈگری, سارے ملک سے باہر بیچ رہے ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, بیچ ہی جاؤ. ہمارے لا پہ تو کہتے نہیں, ہمارے ایتھیکل گراؤنڈز ان کے لیے بالکل ٹھیک ہے. یہاں کسی کو پرواہ نہیں, ہم تو پیسہ کما رہے ہیں بھائی, بزنس کر رہے ہیں. از اٹ ایتھیکل؟ آف کورس اٹس ناٹ. دھوکہ ہے. پاکستان میں بیٹھ کے کسی کو دیں یا باہر کوئی بیٹھ کے اس کا یہ مطلب جو پاکستان کے وسائل کو لوٹ کے لے گئے. جب گورا یہاں آیا تھا, انگریز یہاں آیا تھا, تو انہوں نے پاکستان جو کہ سونے کی چڑیا کہلاتا تھا اس کو برباد کر دیا. ہمارے تمام جو سورسز تھے وہ باہر لے گئے. اٹس اے ہائیلی ڈیبیٹیبل ڈیبیٹ کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. لیکن کون کہتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک کیا؟ ایک غلطی کسی دوسری غلطی کی بیسس نہیں ہو سکتی. کیونکہ اس نے غلط کیا تھا تو میں بھی غلط کر رہا ہوں. کیونکہ اس نے ہیلمٹ نہیں پہن رکھا تو میں بھی ہیلمٹ نہیں پہن رہا. کیونکہ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں لگا رکھی تو میں نے بھی نہیں لگا رکھی. آپ نے اس کو تو پکڑا نہیں, نہ اس نے ہیلمٹ پہنا ہے, دوسرا آدمی نے نہ اس نے سیٹ بیلٹ لگائی تھی, تو آپ مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں؟ ایک غلطی کو دوسری غلطی کی وجہ نہیں بنا سکتے. اگر انہوں نے گورا انگریز آیا اور اس نے غلط کیا تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھر آپ کو گنجائش مل گئی ہے کہ آپ بھی غلط کریں. جب کبھی ایک کو یا ایک عرصے تک ستی کرتے رہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ ہم جنریشن سے ستی کرتے آ رہے ہیں, کیونکہ ہم جنریشن سے ونی کرتے آ رہے ہیں, کیونکہ ہم جنریشن سے کاروباری کرتے آ رہے ہیں تو ہم یہ جاری رکھیں گے. نو, یہ نہیں کہا جا سکتا. ہر چیز کا, کیونکہ ہم میرا دادا جناب اس میں مرچوں میں اینٹوں کو برادر ڈالتا تھا, میرا باپ بھی ڈالتا تھا, تو میں کیوں نہ ڈالوں؟ نہیں, نو, دیٹ از رانگ, دیٹ از ویری رانگ. جو مینیجنگ ایتھکس ہے ان دی ورک پلیس ہیز لٹل پریکٹیکل ریلیونس. مینس کہ اگر دیکھیں نا, ایک سونار کی دکان ہے نا, اس پہ اگر آپ کے پاس مینیجنگ ایتھکس کی بات کرنا شروع کر دیں, لکھ کے لگا رکھا ہے بہت ساری چیزیں, مطلب ہمارے ایتھکس یہیں تک ہیں, ہم نے دیوار پہ لکھ کے لگا دیا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. دیٹ از ناٹ مینیجنگ. سونار کی دکان میں آپ ملاوٹ کر رہے ہیں, ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ آپ کا ملازم نہیں کرے گا, آپ کا ڈرائیور نہیں کرے گا, جس کو اللہ دیتا ہے رزق بے حساب دے دیتا ہے. لکھ کے نہیں لگانا. آف کورس لگائیں تو بہت اچھی بات ہے, ادھر لکھنا ہے, ادھر لکھنا ہے, اندر لکھنا ہے کہ یہ چیز آپ کو ایتھیکل گراؤنڈز پہ, ہمارے سوشل سیٹ اپ پہ, ہم نے اپنے گھر میں ایک خراب دودھ اگر میں بیچ رہا ہوں تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ ملاوٹ والا گوشت, میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ جو سبزیاں ہیں وہ سیوریج کے پانی سے تیار ہوئی ہوئی سبزیاں ہیں. میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ جو ٹماٹر بیچ رہا ہے اس میں 6-7 ٹماٹر وہ خراب ڈالے گا, تو آئے گا ہی آئے گا. میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ پھل بغیر ذائقے کا ہوگا ہی ہوگا جی, کیوں نہیں ہوگا؟ مشکل بات ہے. سر آپ پڑھانے والے ہیں, پڑھائیں, یہ کیا شروع کر دیا آپ؟ سوشل سیٹ اپ پورا چینج کریں گے؟ نہیں, میں نہیں چینج کروں گا, میں بالکل چینج نہیں کروں گا. آپ کو بتا رہا ہوں, کر بھلا کر برا, جو آپ کو مناسب لگے اس پہ چلنا شروع کریں. برا کریں گے برا آئے گا, بھلا کریں گے بھلا آئے گا. بزنس متس بہرحال ان چیزوں کا نام ہے, یہی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور نہیں پڑھا رہا. سر ہمارے چینج ہونے سے کیا ہوگا؟ اگر ہم ایسا بزنس شروع کریں تو مالک نوکری سے نکال دے گا. ویل مے بی,
لیکن ایک چھوٹا سا سوال بنتا ہے کہ اگر مالک دکان کا، آپ جاب کر رہے ہیں، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں جاب کر رہا ہوں، اگر میں صحیح کام کرنا شروع کروں تو مالک نوکری سے نکال دے گا، تو اٹس آن گوئنگ پریچنگ، آن گوئنگ ڈسکشن. سر نوکری سے پھر بھی نکال دے گا، ہاں ٹھیک ہے. کیا آپ کو، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں کا مطلب یہ کہ شاید وہ مسلمان ہی نہ ہو، مسلمانیت سے نکالنا، کیونکہ ڈیفائن نہیں کیا ہم میں سے کیا مراد ہے، ہم میں سے نہیں کا کیا مراد ہے، مذہب سے نکال رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، فیصلہ آپ کا ہے. جھوٹ جو ہے دیٹ از اے مدر آف آل ایول، فیصلہ آپ پہ ہے. تو صاحب ہم کیا کریں، ہم بھوکے مر جائیں؟ میرا نہیں خیال یار، میرا نہیں خیال کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ اتنا کوئی ظالم ہوگا کہ اس نے تمام اپنے کام بتا کے کہ دیکھو ہم تو بچے ہیں نا، کہ بچوں جھوٹ نہ بولنا، بچوں ملاوٹ نہ کرنا، بچوں دھوکہ نہ دینا. تو وہ شاید میرا نہیں خیال کہ اس نے اس لیے کہا ہے کہ لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں. میرا خیال آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں، کسی وجہ سے کہا ہوگا. خیر جناب، ٹائپس آف بزنس کی بات کریں، اب ہم بات کر رہے ہیں بزنس اسٹرکچر کی. بزنس کس طریقے سے ہوتا ہے، کون کون سے آپ کے بزنس کے عام طور پہ 3 طریقوں پہ ہوتا ہے. ایک سے کہتے ہیں سول پروپرائٹرشپ، دوسرا پارٹنرشپ اور تیسرا کمپنی. یہ 3 طرح کے آرگنائزیشنل اسٹرکچر، الفاظ غور کیجیے گا، آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے وہ یہ عام طور پہ 3 طرح کے، بلکہ کوائٹ فرینکلی پاکستان میں 3 ہی طرح کے کاروبار ہیں. یہ نوکریوں کی بات نہیں کر رہا میں، کاروباروں کی بات کر رہا ہوں. سول پروپرائٹرشپ، پارٹنرشپ. سول پروپرائٹر بھی کہتے ہیں، پروپرائٹر وہ جو کام کرتا ہو، سول پروپرائٹر ایک انڈیویجول جو کام کر رہا ہو. پارٹنرشپ جو ایک سے زیادہ لوگ مل کے کسی کانٹریکٹ، اور پارٹنرشپ ہمارا سب سے امپورٹنٹ یا بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، جس کو ہم آئندہ کبھی آنے والے وقتوں میں ڈسکس کریں گے. اور کمپنی ایک بڑا آرگنائزیشنل سیٹ اپ. دیکھیے ہم ایک کاروبار کی بات کرتے ہیں، میں ان چیزوں کا مقصد آپ کو اس سے بہت اچھی تعلیم کی ہم بات کر رہے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھ آئے گا. تعلیم کی بات کرتے ہیں. تعلیم کے لیے ایک پروپرائٹر ہے، وہ کچھ یعنی ایک انڈیویجول ہے جو کوئی اسکول، ٹیوشن سینٹر ہے. کس فیلڈ میں؟ تعلیم کے فیلڈ میں. کیا کر رہے ہیں؟ عام طور پہ ڈیلی لائف میں ہم دیکھتے ہیں وہ ایک اسکول یا ایک کوچنگ سینٹر وغیرہ چلاتے ہیں. انڈیویجول لوگ انسٹرکٹرز ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں. جب بزنس گرو اپ کرتا ہے، جب زیادہ، اور وہ بھی چھوٹے لیول پہ، کے جی کنڈر گارڈن سے لے کے اور نرسری سے لے کے اور سے 5th تک کا امپلائی انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، ملازمین رکھے ہوتے ہیں، ٹیچرز یا اسٹاف بطور ملازمین کے کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن پہ بزنس گرو اپ ہوتا ہے، اب ضرورت پڑتی ہے کہ ایک سے زیادہ بزنس چلائے جائیں، ایک سے زیادہ سیٹ اپس بنائے جائیں. اسکول کا نام ہے اے. اب اے کا ایک برانچ جو ہے وہ فرض کریں موجود ہے اسلام آباد میں، دوسری پنڈی میں کھولتے ہیں، پنڈی میں 2 اور کھول لیتے ہیں، اسلام آباد میں 2 اور کھول لیتے ہیں. اب اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ لاہور میں جانا شروع کرتے، تو ایک انڈیویجول کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ تھرو آؤٹ تمام جگہوں پہ، کیونکہ کاروبار پہ آپ کا سول پروپرائٹر ہے نا، آپ کو جانا ہی پڑتا ہے. اس کا ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے. اگر ایک چھوٹی دکان ہو
امپلائیز آپ نے نہ رکھے ہوں اور انڈیویجول کام کر رہا ہو تو اس انڈیویجول ہی از اے ہیومن بینگ, اس نے اور بھی کام کرنے ہیں. مثال کے طور پہ اس نے را مٹیریل لے کے آنا ہے, اس انڈیویجول کی غمی خوشی, کوئی نہ کوئی فوت ہو گیا, کوئی شادی آ گئی, اس کی اپنی شادی آ گئی, تو کیا کرے گا, دکان اس روز بند رہے گی, ان دنوں میں بند رہے گی. تو جو لوگ ہیں اس کے گاہک, اس کے خریدار, وہ وہاں نہیں آئیں گے. انہیں پتہ لگے کہ دکان تو بند رہتی ہے بھائی, ادھر جانے کا فائدہ ہے کیا. ہوٹل ہے, ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جائے, پتہ چلا ہوٹل نہیں, بند ہے, اس آدمی نے ہوٹل کھولا ہوا ہے, سول پروپرائٹر نے, پتہ لگا وہ ہوٹل میں جانے کا فائدہ ہے کیا یار, وہ تو بند ہی ہوتا ہے ہوٹل. 3 دفعہ گیا ہوں, بند ہے. ہو سکتا ہے اس کو کنسیڈر نہ کرے کہ میں 150 دفعہ گیا تھا, کھلا ہوا ہے, 3 دفعہ گیا ہوں, بند ہے. مہمان کو لے کے گیا, بند ہے. تو سول پروپرائٹر ایک چھوٹا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے, کوئی بھی کاروبار کر سکتا ہے. سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب آپ کا بزنس گرو کرتا ہے تو پھر آپ کو سول پروپرائٹرشپ سے نکل کے پارٹنرشپ پہ آنا پڑتا ہے. یعنی آپ کو اپنے ساتھ کچھ اپنے لوگوں کو اپنا ساتھی بنانا پڑتا ہے. میں نوکری دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ بتا رہا ہوں وہ شخص جو مطلب ایک شخص جو کاروبار کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے شخص کو بھی لے کے آئے تاکہ دونوں مل کے کوئی لائبلٹی شیئر کر سکیں. عام طور پہ جو چین آف سکول ہے وہ سول پروپرائٹر نہیں, وہ پارٹنرشپ کے تحت. چین آف دکانیں, جو میں چھوٹی دکان کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی پارٹنرشپ کے تحت چل رہی ہوتی ہے. ایون چھوٹی دکانیں, بعض کاروبار ہیں جو پارٹنرشپ کے بغیر بہت مشکل ہو جاتا ہے چلنا, نہیں چل پاتے. بزنس کو کی گروتھ کیسے کر رہے ہیں, کیسے بزنس کو گرو اپ کر رہے ہیں, اور وہی بات ہے کہ جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا, شادی ہونا, غمی خوشی ہونا, ایک فزیکل پرسن, ایک انڈیویجول چلا گیا اپنی شادی میں, دکان تو کھلی ہے نا یار, دوسرا آدمی اس کی جگہ بیٹھا ہوا ہے, تو گاہک تو نہیں ٹوٹ رہے. ہوٹل بنایا ہوا ہے کھانے کے لیے, ایک چلا گیا تو دکان, ہوٹل تو کھلا ہوا ہے نا, تو آپ کا بزنس جاری ہے. تو دس از دی پارٹنرشپ, جسے اردو میں کہتے ہیں شراکت داری, ایک دوسرے کے ساتھ شراکت داری میں کوئی کاروبار کرنا. میں نے ابھی تک کوئی ذکر نہیں کیا کون کتنے پیسے لا رہا ہے اور کون کتنے پیسے شامل نہیں کر رہا. پیسے عام طور پہ سیکنڈری چیز ہوتی ہے, پیسوں کی عام طور پہ بہت بعد میں ضرورت پڑتی ہے. پہلے آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ویژن ہو, آپ کے وزڈم ہو, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ آپ کیا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں. پیسے آ جاتے ہیں, اور سر پیسوں کا تو رولا ہے, پیسے کہاں آتے ہیں, کون, ٹھہر جا یار, وہ بھائی ٹھہر جاؤ ڈسکس کریں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں بھی, آپ کو پیشی اس میں بتایا تھا کہ اگر آپ یہ بہت مزے کا, بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ, بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اگر آپ اس کو اس انداز میں لے کے چلے جس کی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, تو پھر مجھے امید ہے کہ آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب کلیئر ہو جائیں گے. میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ میں نے مختلف جو کالج کہہ رہا ہوں, یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے, اس میں میرے ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس, آپ لوگوں کا تو پتہ نہیں ہے یہ کتنے لوگ ان لیکچرز کو دیکھیں گے, تو میں اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہا. جن جگہوں پہ کاؤنٹیبل اسٹوڈنٹس ہیں, I've got more than 10,000 اسٹوڈنٹس جن کو میں نے پڑھایا, اور اس میں سے بھی جو لوگ ملتے رہتے ہیں اس میں پتہ لگا کہ تقریباً 70% یعنی 7,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا. پیسوں, ہر ایک کو مسئلہ ہوتا ہے یار, پیسوں کا مسئلہ بھی سالو ہوا, اور پیسوں کا مسئلہ کیسے سالو ہوا اس کے لیے آپ کو یہ آخر تک دیکھنا پڑے گا. کوئی میں آپ کو غیر معمولی چیز نہیں بتاؤں گا, میں بالکل ایسا وہ نہیں ہوں کہ میرے پاس لاکھ روپے رکھیں اور مٹھی بند کر کے رکھنا, جب میں جاؤں تو کھولنا 2 لاکھ ہو چکے ہوں گے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, کر نہیں سکتا نا یار. اس اسکرین کے ادھر آپ بیٹھے ہیں, ادھر میں بیٹھا ہوں, تو بہرحال جب بزنس گرو اپ ہوتا ہے تو پارٹنرشپس وجود میں آتی ہیں, اور جب بزنس زیادہ بڑا ہو جاتا ہے
تو پھر ایک اور آرگنائزیشنل اسٹرکچر سامنے آتا ہے جس کا نام کمپنی ہے. کمپنی ایک بہت بڑا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے. واضح رہے اس میں بات نہیں کر رہے آپ کون سا کاروبار کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں آپ کے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی, آپ کے بزنس کے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی. آپ کا بزنس کس طریقے پہ چلانا چاہ رہے ہیں اس آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں. وہ کیسے اس اسکیلٹن کی بات کر رہے ہیں جس پہ آپ نے یا کوئی بھی پاکستان کے جو کاروبار ہیں وہ کیسے چل رہا ہے. ہم اکیڈمکس کی بات کرتے ہیں صرف ابھی کہ ملک میں چلنے والے کاروبار کن بیسس پہ چل رہے ہوتے ہیں, کن طریقہ کار کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا آگے چل کے جب یہ ختم ہوگا تو میں آپ کو اور بتاؤں گا اور کون کون سے کاروبار عام طور پہ سمجھے جاتے ہیں اور ان کو کیسے چلایا جاتا ہے. لیکن پریسائسلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے کاروبار ہیں وہ ان 3 بیسس پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں, پروپرائٹرشپ, پارٹنرشپ اور کمپنی. ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں گے کہ سول پروپرائٹرشپ جو ہے وہ سمپلسٹ فارم آف بزنس ہے جو کہ ایک آدمی کا کام ہے, ایک انڈیویجول کا کام ہے, جو ایک لیگل اینٹی نہیں ہے. لیگل اینٹی کا مطلب یہ ہے, مطلب آپ یہ کہنا میرا ماما دکان چلا رہا ہے تو وہ لیگل کام نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے اس جگہ پہ کہ دیکھیں جیسے آپ فرم بناتے ہیں نا, پارٹنرشپ کرتے ہیں, اس کو آپ نے کسی جگہ پہ رجسٹر کرانا ہوتا ہے کہ ہم ایک کاروبار چلانا چاہ رہے ہیں, رجسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے. جیسے کہ یہ وہی رجسٹریشن ہے جیسے کہ آپ اگر 18 سال کی عمر سے زائد ہو جائیں تو آپ نے خود کو رجسٹر کروانا ہوتا ہے, تب آپ آپ انیبل ہوتے ہیں کہ آپ بینک میں بھی اکاؤنٹ کھولیں گے, آپ پاسپورٹ بنائیں گے اور وغیرہ وغیرہ جو اور کام ہوتے ہیں. تو آپ یہ تو ہے کہ جو لوگ آئی ڈی کارڈ نہیں بناتے وہ زندہ رہتے ہیں, وہ سانس لیتے ہیں. جو بچے پیدا ہوتے ہیں لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کی پیدائش کا یعنی نادرہ کا سرٹیفکیٹ, اسے بے فارم کہتے ہیں, وہ حاصل کیا جائے. تو جو بچوں کے بے فارم نہیں ہیں وہ فزیکلی موجود ہیں, رجسٹرڈ نہیں ہیں, ان کو لیگل رائٹس نہیں ملتے. اب دیکھیے گا, سول پروپرائٹرشپ اٹ از ناٹ اے لیگل اینٹی. وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں جو بھی کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, لیگل اینٹی نہیں ہے. آپ کا انڈیویجول کا کام ہے, آپ انڈیویجول کام کرنا چاہیں ضرور کر سکتے ہیں, الاؤڈ ہے. بعض حالات میں کچھ ایسے کاروبار ہیں جس میں الاؤڈ نہیں ہے, ورنہ آپ کر سکتے ہیں. ٹیکسیشن اس کی بہت آسان ہوتی ہے. یہ آ گئے جناب, اس کے ایڈوانٹیجز آ گئے. پروپرائٹرشپ جو ہے وہ ایک دم شروع کی جا سکتی ہے, مطلب رجسٹر کروانا کسی جگہ پہ. جس طرح اپنے بچے کے پیدا ہونے پہ رجسٹریشن کرا, تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تو وہ ٹائم نہیں لگ رہا. آپ نے سوچا میں نے کام کرنا ہے, دکان آپ کے پاس ہے, سامان آپ نے ڈالا, اسی روز کام شروع کر دیا, 2 دن میں کام شروع کر دیا. سامان لانے میں جتنی دیر لگے, سامان خرید کے لانے کے لیے آپ کو اپروولس کی ضرورت نہیں ہے, سامان بیچنے کے لیے آپ کو اپروولس کی ضرورت نہیں ہے. لیگل سامان کی بات کر رہا ہوں, آپ نے رکھا, بیچنا شروع کر دیا. اس کی کوئی نمبر 1 شروع کرنے کے لیے فارمیلٹیز نہیں ہے. نمبر 2 آن گوئنگ یعنی کاروبار کے ساتھ ساتھ کی فارمیلٹیز بھی تقریباً نہ ہونے والی بات ہے. بہت ہم سارے فیچرز نہیں دیکھ رہے, سارے ایڈوانٹیجز نہیں, کچھ ایڈوانٹیجز کی بات کر رہے ہیں کہ کون کون سے. اس کو ٹیکسیشن میں کافی بچت ہوتی ہے, سرکاری جو لیوائز ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کے اس میں اس کو کچھ کافی حد تک بچت ہے. جو آپ کے ایسٹس ہیں, آپ کا کاروبار چلنا شروع ہوا ہے یا کسی بھی وقت میں نقصان میں بھی ایون چل رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اور انویسٹ کرنا ہے, آپ کو اپنے پرسنل ایسٹس اور آپ کے بزنس ایسٹس کو آپ مکس اپ کر سکتے ہیں. بعض لوگ بعض علاقوں میں اپنے گھر کے اندر دکان چلا رہے ہوتے ہیں, شاید آپ نے کبھی دیکھو, تو آپ اپنے پرسنل ایسٹس کو اور اپنے بزنس ایسٹس کو ملا سکتے ہیں. بہت سمپلسٹ فارم آف
آرگنائزیشن ہے, آپ جو کاروبار کرنا چاہیں. اینڈ آف کورس اس کے دیر آر فیو ڈس ایڈوانٹیجز, اور یہ ہم سارے ڈس ایڈوانٹیجز کو نہیں ڈسکس کر رہے ہیں, ہم کچھ کو کر رہے ہیں. وہ جس کا میں بھی آپ سے ذکر, کون کون سے ڈس ایڈوانٹیجز جس سے میں آپ کو ذکر کر رہا تھا. انلمیٹڈ پرسنل لائبلٹی, دکان بند نہیں کر سکتے, دکان بند ہو گاہک جانا شروع کر دیتے. ہوٹل بند نہیں کر سکتے, روزانہ ہوٹل کھولنا ہے. آپ صبح سے لے کے شام تک ہوٹل پہ بک ہیں, کھڑے رہیں گے. ملازمین کام کر رہے ہیں, آپ کھڑے رہیں گے. دکان پہ ہو سکتا ہے ملازمین کام کر رہا ہوں, لائبلٹی کس کی ہے, ذمہ داری کس کی ہے؟ سول پروپرائٹر کی. جو آپ کے پاس کچھ لمیٹڈ ہو سکتا ہے, وہ لمٹ 10 کروڑ کی بھی, بٹ اٹ از اگین لمیٹڈ. آپ کا کیپٹل ہوتا ہے. عام طور پہ اتنے پیسوں کے ساتھ 10 کروڑ کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے, چند لاکھ کا ہی ہوتا ہے, جو کہ آپ کا اپنا پرسنل کیپٹل مطلب جو آپ کے انویسٹمنٹ, پیسہ جو خرچہ ہو رہا ہے. تیسرا مطلب بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. تیسرا کیا ہے, جو آپ کا سول پروپرائٹرشپ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے کہ زندہ رہے کسی پروپرائٹر کے مرنے کے بعد, اس کا بچہ آئے یا اس کی بیوی اور کام کو چلانا شروع کرے, ایسا کم ہوتا ہے. ہوتا بھی ہے لیکن کم ہوتا ہے. عام طور پہ جیسے ہی کوئی شخص فوت ہوا, ایک تو چھٹیاں ہو گئی نا, وہ تو الگ ہو گیا, جیسے ہی کوئی شخص فوت ہوا تو اس کے ساتھ ہی یہ بزنس ختم ہو گیا. یہ ایک ایور لاسٹنگ یا لانگ لاسٹنگ بزنس نہیں ہے. پارٹنرشپ جو ہے, جہاں پہ پارٹنرشپ کے جو لوگ پارٹنر, انہیں پارٹنرز کہتے ہیں, یعنی پارٹنرز مل کے پارٹنرشپ بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ہم مل جل کے کوئی کام کریں گے ہم. اچھا, پھر ایک اور بات بھی ہے, وہ تو آپ نے ضرور اس کو دیکھا ہوگا. وہ کہتے ہیں جی 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. انڈیویجول سول پروپرائٹر کی ایک سوچ ہے, ایک دماغ ہے. اس کے مقابلے میں جو پارٹنرشپ ہے وہ کم از کم 2 لوگ ہیں تو 2 دماغ ہیں, یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں. جو ریلائبلٹی ہے, فرض کریں کوئی ایک سپلائیز کا کام کرتا ہے, مختلف چیزیں سپلائی کرتا ہے, ہو سکتا ہے ہاسپٹلز میں اکوپمنٹ یا دوائیاں سپلائی کرتا ہو, تو وہ کہتے ہیں جی سول پروپرائٹرشپ کی دکان بند ہو گئی, آج اس کی شادی ہے تو وہ نہیں دے گا. جو پارٹنرشپ ہے وہ دے گی. پارٹنرشپ کسی اور نام کے تحت کام کر رہے ہیں, اس کے پارٹنرز ہیں, وہ کام کرتے رہیں گے, وہ بند نہیں ہوتے, ان کا کام جاری رہتا ہے. یہ ویسے میں آپ کو اس وقت اتنا تفصیل سے نہیں بتا رہا, کیونکہ ہم پارٹنرشپ کو ابھی ہمارے ایک آئی بلیو 2 ہفتے کا ہمارا اس کا پارٹنرشپ پہ ڈسکشن ہے جو ہم کر رہے ہوں گے, تو اس وجہ سے میں آپ کو اتنا تفصیل سے نہیں بتا. پارٹنرشپ کا مطلب بہرحال 2 یا 2 سے زیادہ پارٹنرز جو ہیں وہ مل جل کے کسی ایک ایڈوانٹیج کو انڈرٹیک کرتے ہیں, کسی ایک کاروبار پہ مل جل کے کام کر رہے ہیں, 2 یا 2 سے زیادہ. واضح رہے کہ یہاں پہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں. اگر کوئی بینکنگ کاروبار ہو تو اس کے لیے اس کی میکسیمم لمٹ 10 ہے, اور ادروائز اگر بینکنگ کاروبار نہ ہو تو پھر اس کی جو میکسیمم لمٹ ہے دیٹ از 20. 20 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پارٹنرشپ پہ نہیں آئیں گے. اس سے میکسیمم 20 یا 10 جیسی بھی صورتحال ہو, 2 سے لے کے 10-20 تک ہوتے ہیں. سملرٹیز اور ڈفرینسز ہوتے ہیں, ہم وہاں پہ اب اس کی بات کریں گے کہ دیر آر سرٹن سملرٹیز اینڈ ڈفرینسز بٹوین سول پروپرائٹرشپ اینڈ پارٹنرشپ. نمبر 1, فل لائبلٹی ود انڈیویجول, اور لائبلٹی ود a group of even 2 to 10 or 2 to 20. Liability is shared. Liability always on the shoulder of one person. Number 1. Number 2, taxation. The taxation میں آپ کو fewer taxation for individual, for sole proprietorship. For پارٹنرشپ 2 طرح کا ٹیکس ہوتا ہے. ایک تو وہ پارٹنرشپ فرم کے اوپر ٹیکس لگے گا, اور جتنے پارٹنرز ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا.
یعنی ڈبل ٹیکسیشن آ گئی. اپنے جب تک گھر پہ پیسہ نہیں لے کے جاتے اس وقت دو طرح کی ٹیکسیشن ہے, ٹیکس زیادہ ہے, ٹیکس کم ہے. نمبر 3, رپورٹنگ کرنا. اس نے کسی کو رپورٹ نہیں کرنا, کاروبار اچھا چل رہا ہے, برا چل رہا ہے, پروفٹ کما رہا ہے, نہیں کما رہا, نقصان میں جا رہا ہے, اس نے کسی کو کوئی رپورٹ کرنے کا کوئی, میں نے جو کر دیا وہ کر دیا. اس میں وہی 1 اور 11, آپ نے رپورٹ کیا, اپنے دوستوں کے پاس آئے, ان کو رپورٹ کیا, یار اپنے پارٹنرز کے پاس آئے, اب یہ مسئلہ ہو رہا ہے, اچھا یوں نہیں یوں کر دو, یوں نہیں یوں کر لو. ایک کلیکٹیو وزڈم. اونرشپ اینڈ ریسپانسبلٹی کی اگر ہم بات کریں, اونرشپ ہے, ریسپانسبلٹی اسی کی ہے. اس میں یہ جو پارٹنرز ہیں ان کی, یہ اس فرم از انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے. یہ پارٹنرز اس فرم کے مالکان ہیں, یہ پارٹنرز اس فرم کے مالکان ہیں. یہ فرم جو کچھ کمائے گی وہ ان پارٹنرز کو دے گی. یہ فرم پارٹنرز چلائیں گے, تھوڑا سا فرق ہے. کمپنی ایک اور طرح کا آرگنائزیشن, یہ بھی ہم بہت تفصیل سے پڑھیں گے, اس کے لیے ہم نے کافی دن رکھے ہوئے, اس لیے یہاں پہ سول پروپرائٹرشپ, کیونکہ وہ بزنس اسٹرکچر ہی نہیں اس طرح کا نہیں ہے جس پہ لیگلٹی کوئی امپوز ہو, تو ہم اس کو اوپر اتنا توجہ نہیں کر رہے. پارٹنرشپ پہ, جس کو فرم کہتے ہیں, اس پہ اور کمپنی پہ ہم توجہ زیادہ کریں گے. اس لیے میں اس کو آپ کو دونوں چیزوں کو بہت تھوڑا سا بتا رہا ہوں, بعد میں ان کو ہم تفصیل سے پڑھ رہے ہوں گے. کمپنی ایک اور بڑا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے. سب سے آسان بات ہے, مختلف طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں تو اس کے ممبرز کے حوالے, اس کے پارٹنرز کہلاتے ہیں 2 to 20, میکسیمم 2 to 20. اس کمپنی کے جو مالکان ہیں کسی ایک طرح کی کمپنی کے 2 اینڈ میکسیمم کسی اور طرح کی کمپنی کے انلمیٹڈ, جتنے مرضی پارٹنرز ہوتے ہیں. 2 طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں, ایک پرائیویٹ اور پبلک. عام طور پہ جو کہ ہمارے بزنس میں چل رہی تھی, جو پرائیویٹ ہے 2 to 50 فار اے پرائیویٹ کمپنی, اور فار اے پبلک کمپنی 7 to انلمیٹڈ ممبرس. اگر ہم بات کریں ایک کمپنی یا کارپوریشن اور پارٹنرشپ کی, تو اسٹرکچر میں نے آپ کو بتایا, پارٹنرشپ 2 to 20 یا 2 to 10, کمپنی 2 to 50 یا 7 to انلمیٹڈ. اسٹارٹ اپ کاسٹ, اپنا پیسہ ملائیں, عام طور پہ اپنا پیسہ پارٹنرشپ ملاتی ہے. اسٹارٹ اپ کاسٹ, جب آپ شیئر, یہ پڑھیں گے شیئر کیا, شیئر آپ لوگوں کو بیچتے ہیں اور پیسہ جنریٹ کرتے ہیں. لوگوں انلمیٹڈ ممبرز ہیں, لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرنا اور پھر کاروبار کرنا. لائبلٹی 2 یا 20 یا 10 جتنے بھی لوگ ہیں, لائبلٹی ان کی ہے, ان پارٹنرز کی ہے. سمجھ ہے نا, یہ ادھر پارٹنر آ گئے, ادھر کمپنی آ گئی. لائبلٹی کمپنی کی لائبلٹی ہے. ہم تو آپ کو ماڈل دیں گے, آپ کو ماڈل پسند ہے, ہم ممبرز, ہم آپ کو ماڈل دیں گے, ماڈل پسند ہے تو چلائیں, ممبر صاحبان ماڈل پسند ہے تو چلائیں. میں بہت تفصیل نہیں بتا رہا ہوں اس جگہ پہ. ٹیکسیشن کمپنی کی نسبت کم ہے, کمپنی پہ زیادہ ہے, اور پارٹنرشپ کی نسبت انڈیویجول کی اور کم ٹیکسیشن ہوتی ہے. مینجمنٹ, کم از کم ایک شخص, ایک پارٹنر کا, کم از کم ایک پارٹنر کا پرسنل انوالومنٹ از مسٹ. کمپنی کے ممبرز کی پرسنل انوالومنٹ ان دی مینجمنٹ آف دا کمپنی از ناٹ ریکوائرڈ. آپ چاہیں کریں چاہیں نہ کریں. کیوں بھائی, اس کے بغیر کیسے کرو, چلے گا کرتے ہیں بات. میں نے آپ سے کہا تھا کچھ اور بھی طرح کے بزنس عام طور پہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ بھی ایک آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے, ہم اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹرسٹ از اے فارم آف بزنس, از ناٹ دی آرگنائزیشن. آپ ٹرسٹ چلاتے ہیں, یا انڈیویجول بھی چلا سکتے ہیں, یعنی سول پروپرائٹر بھی, پارٹنر بھی اور کمپنی بھی ٹرسٹ چلا سکتے ہیں. ٹرسٹ ایک کاروبار کا نام ہے, آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا نام نہیں ہے. ویسے بھی ٹرسٹ جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے, تو اس کو بطور کاروبار نہیں لینا چاہیے. جوائنٹ وینچر,
فون کمپنی اے اخبار میں ایڈ دیتی ہے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ چلنا ہے وہ آئے ہمارے ہم سے فرینچائز لیں. تو فرینچائز جو ہے وہ کون لے رہا ہے؟ انڈیویجول، پارٹنر یعنی فرم، یا کمپنی؟ کون لے رہا ہے؟ ایک کمپنی آفر کر رہی ہے. مختلف لوگ لے سکتے ہیں یہ فرینچائز. بات سمجھے؟ مختلف جو آرگنائزیشنل اسٹرکچرز ہیں وہ لے سکتے ہیں کسی بھی فون کمپنی یا کسی بھی اور کمپنی کی فرینچائز لے سکتے ہیں. دونوں مل کے کام کریں گے. دیٹ از جوائنٹ وینچر. ٹیننٹس ان کامن یہ زمینوں پہ ہوتا ہے. ٹیننٹ ان کامن زمین جو ہے یہ بھی ہم سارے تھوڑا سا تفصیل سے پڑھیں گے. ٹیننٹ ان کامن کا مطلب یہ ہو گیا کہ زمین یا بلڈنگ دو لوگوں نے مل کے کرائے پہ لے رکھی ہے. دو یا دو سے زیادہ لوگوں نے مل کے کرائے پہ لے رکھی ہے. وہ ٹیننسی کے ایکٹ کے تحت چلتے ہیں. ان کے رائٹس اور لائبلٹیز مختلف ہوتی ہیں ادر دین پارٹنرز، ادر دین پارٹنرشپ، فرم، کمپنی. کاروبار کا ایک طریقہ ہے. کاروبار کا ایک طریقہ ہے. کون کر رہا ہے؟ آپ کا سول پروپرائٹر یا پارٹنرشپ یا کمپنی. کون ہے جو ٹیننٹ ان کامن ہے؟ تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. تینوں بھی ہو سکتے ہیں کسی زمین کے ٹیننٹ. این جی او اگین یہ ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر کا کام ہے، لوگوں کی فلاح کا کام. اس کو کاروبار کے طور پہ نہیں لینا چاہیے. این جی او چلانے والا کون ہے؟ این جی او چلانے والا کون ہے؟ ایک سول پروپرائٹر این جی او چلا رہا ہے. کاروبار کا نام ہے. اگر جو لوگ کاروبار کرتے ہیں اس کو لینا نہیں چاہیے کاروبار کے طور پہ. یہ کاروبار کا نام ہے این جی او. یہ اسٹرکچر کا نام نہیں ہے. سول پروپرائٹر، پارٹنرشپ یا کمپنی وہ چلا رہی ہے این جی او. ایسوسیشن دو لوگ یا دو سے زیادہ مل کے کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو کوئی سا بھی کاروبار کر رہے ہیں. وہ کاروبار چلانے والا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسٹرکچر کیا ہے؟ کس اسٹرکچر کے تحت آپ ایسوسیشن چلا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا دس از اٹ. اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ہم نے نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ یہ ہمارے ٹاپکس ہیں جو کہ ہم نے، بلکہ یہ نیکسٹ ٹاپک نہیں ہے، ٹاپکس ہیں جو ہم نے آگے آنے والے وقتوں میں کور کرنے ہیں. کانٹریکٹ سے شروع کریں گے تو ہم کانٹریکٹ کو تفصیل سے پڑھیں گے جو میں آپ کو بھی بتا رہا تھا. پھر پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے اس کو پڑھیں گے. کیا چیز ہوتی ہے سیل آف گڈ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. میں اس وقت اس لیے میں نے یہاں پہ یہ سلائیڈ انکلوڈ کی ہے کہ میں آپ کو دوبارہ بتا سکوں. کانٹریکٹس کو ہم، پارٹنرشپس کو ہم، پرنسپل اینڈ ایجنٹ، سیل آف گڈ بھی پڑھیں گے. پرنسپل اینڈ ایجنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایسوسیشن ہم نے اس سے پچھلے سلائیڈ کا لاسٹ تھا. ایسوسیشن کیا ہوتی ہے اس کو پڑھنے کے لیے. پھر کاروبار میں کس قسم کے انسٹرومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. پھر جو کمپنی لا کیا چیز ہے اس کو ہم، آئی پی او کیا چیز ہوتی ہے. یہ ہمارے، اب آپ کو میرا خیال ہے کہ پچھلے اور اس لیکچر کے درمیان میں تھوڑا سا بہتر سمجھ آیا ہوگا کہ ہم کس طریقے پہ کون کون سی چیزوں کو پڑھ رہے ہوں گے. تھک گئے؟ میں تو تھک گیا یار. تو پھر ہم بعد میں پڑھائی کرتے ہیں. تھوڑا آپ بھی ریسٹ کریں، تھوڑا میں بھی کرتا ہوں، پھر دوبارہ بیٹھیں گے، پھر دوبارہ پڑھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. خدا حافظ.